ہم دیکھتے ہیں مسلسل جو ہے نا عمران خان جو ہے نا توجہ کا مرکز رہتے ہیں. ہر وہ الٹی کام جو بن سکتی ہے نا وہ کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انجان ہے یا کوئی وہ ذہنی طور پہ اس طرح کے مفلوج ہیں. وہ مفلوج ہیں لیکن وہ اس طرح کے ہیں کہ جس کے اندر احساس باقی نہیں رہتا. اس طرح کے مفلوج نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہ لگتا ہو کہ میں کام کیا کروں گا، اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کل جناب وہ 27 مارچ کا انہوں نے کٹا کھول دیا کہ جو میں نے سائفر دکھایا تھا وہ تو سائفر تھا ہی نہیں. دیکھیں، اس چیز کو کئی بندوں نے بڑا نوٹ کیا ہے. اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے قطعی طور پہ سائفر کی بات نہیں کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیبل آئی ہے. اب یہ کیونکہ ٹیکنیکل چیز ہے، ٹیکنیکل چیز جو ان سی ہے نا وہ ٹیکنیکلی بندہ سمجھ سکتا ہے، کیونکہ صحافی جو ان سے ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلاس ہے، جو ہمارا معیار ہے وہ آسمان سے تھوڑا نیچے اور بادلوں سے کچھ اوپر ہے. وہاں پہ ہم جا کے ٹھہرتے ہیں، اور ایک عام جو ایکٹیوسٹ ہے یا کوئی کسی لائن کا ایکسپرٹ ہے اس سے ہم پوچھیں تو یہ تو نہیں اچھی بات، یہ تو ہماری کچی ہو جائے گی. دیکھیں، یہ جو میسیجز ہوتے ہیں نا، جو ایک ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ سائفر آتا ہے، کیبل بھی اسی کے اوپر آتی ہے، یہ اور کیا کہتے ہیں، یہ دو چیزیں تو کنفرم ہیں. تو یہ میسیجز کا فرق ہوتا ہے. کیبل ہوتی ہے کہ کوئی انتہائی خبر، یعنی کہ جس کو تار کہہ لیں، وہ آنا. اس شخص کو کیونکہ پتا تھا، وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ جا بیٹھا تھا، تو اس کو پتا تھا کہ کیبل کیا چیز ہوتی ہے. تو اس نے وہ جو جعل سازی کی تھی نا اس سائفر کو، اس کے منٹس کو، اور وہ جس طریقے سے کنورٹ کیا تھا، تو اس نے ایکسٹرا جو کہ ابھی تک ریکارڈ میں، وہ تو ریکارڈنگ آ گئی تھی نا کہ ہم اس سے کھیلیں گے، یہ کریں گے، ہم اس کو منٹس میں کنورٹ کر لوں گا. اعظم خان نے بتایا تھا، عمران خان نے بتایا تھا کہ کیبل آئی ہے، ہم نے کیبل پکڑی ہے. کیبل جو ہے نا وہ ہمیں موصول ہوئی ہے. اب کیبل جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ بحث ہوتے ہوتے پھر بیچ میں آیا کسی جگہ پہ، میں نے یہ بھی ذکر سنا تھا اس وقت میں کہ یہ وائر ہے. اچھا، جو وائر ہوتی ہے نا یہ دونوں لینگویجز میں، ایک وائر جو ہوتی ہے نا، جو بینک وائر ہوتی ہے وہ بھی پیسے کی ٹرانزیکشن ہے، اور اس کے اندر جو انسان جو میسیجز میں ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیبل والی اس میں لائن میں ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن جو میسیجز ہوتے ہیں پراپر اس کے اندر بھی جو وائر ہوتا ہے نا وہ کسی فائنینس سے متعلق کسی ٹرانزیکشن کی اطلاع، وہ اس کو بھی وائر کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جو سائفر ہوتا ہے نا یہ تو ایک لیٹر ہوتا ہے کہ جس کو ڈی کوڈ کر کے بتاتے ہیں، اور اس طرح کے یعنی کہ ایک ہفتے میں درجنوں لیٹر آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بہت ساری جو سیریس مقامات ہوتے ہیں جیسے لنڈن ہے، وہاں کی امبیسی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ڈے کے بعض ٹائم کئی بھی آ جاتے ہیں سائفر، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، ڈی کوڈ کر کے اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. اب وہ ڈی کوڈ کرنے کے جو میتھڈز ہیں نا وہ مسلسل چینج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتائیں، یہ بالکل نارمل سی چیز ہے. یہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے نا کہ یہ سائفر اور یہ کس طریقے سے کیبلز جو ہیں نا اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، تو اس لیے نہیں پکڑی جاتی کہ ایک دفعہ میتھڈ پکڑا گیا تو آپ کا کیا مطلب کہ تمام لیٹرز اور تمام میسیجز ہی کھلتے رہیں گے. یہ مسلسل چینج کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب کوئی ایسی کوئی خاص سائنس نہیں ہوتی. بس یہ ہوتا ہے کہ جب میتھڈ چینج ہو گیا تو پھر جو ہے نا جو اگر سننے والا بھی ہے کچھ بیچ میں سے پکڑتا بھی ہے تو کیچ کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر نا کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو منہ پہ آپ کے جھوٹ بولے نا اس سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ بہت ہی جو ہے نا گندا ترین انسان ہوتا ہے. یعنی کہ ایک شخص ہے کہ جس سے آپ نے 1000 روپے لیے، 500 واپس کر دیے، اب 500 کا معاملہ باقی رہ گیا، اور وہ منہ پہ یہ کہہ دے کہ نہیں ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے، جبکہ بات ابھی تازہ ہو بالکل ہو اور 4 بندوں کے سامنے ہو اور وہ وہیں پہ مکر جائے، تو وہ 4 بندے بھی جو ہے نا وہ بیچارے کہتے ہیں کہ اب ہم کریں کیا، بگاڑیں کیا اس کا. نہیں ہو سکتا نا. اور عام معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں، وہ اپنی بات کو بدلتے رہیں گے بدلتے رہیں گے بدلتے رہیں گے، اور وہ زندگی میں ایسا ہی کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کو نا ہر شخص اپنے آپ سے دور کر رہا ہوتا ہے. وہ پھر جو ہے نا اس طرح کے لوگ وہ اپنی محفل یا اپنے جو ہے نا جو
گرد و نواح کے لوگ ہیں ان کو چھوڑتے رہتے ہیں, نئی محفلوں میں جا کے اپنے بسیرا بساتے رہتے ہیں, لیکن ان کا کام ایسے ہی ہوتا ہے. عمران خان جو انسان نا, اس میں آپ کہہ لیں کہ ٹاپ ہائیسٹ جو ان سے ابھی تک سامنے آئے ہیں نا لوگ, یہ ان میں سے ایک ہے. یعنی کہ اپنی امت کھڑی کی ہوئی ہے جیسے جماعت احمدیہ نے, اور اسی طریقے سے وہ ان کے ساتھ جھوٹ بولتا رہتا ہے, کیونکہ وہ یقین کر چکے ہوئے ہیں. جو پی ٹی آئی کے جو پکے فالوور ہیں وہ ایمان لا چکے ہوئے ہیں, ان کا جو انسان نا پیچھے معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے, وہ دھمال ڈالتے رہتے ہیں. یعنی کہ شاہ دولے کی چوئی جیسی دھمال ڈالتی رہتی ہے نا, ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ترکنا شروع ہو جاتے ہیں بیچارے. ان کے ساتھ تو شاہ دولے کی چوئی یا جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بیچارے یا تو قدرتی طور پہ معذور ہوتے ہیں یا معذور کر دیے جاتے ہیں, لیکن وہ معذور ہی رہ جاتے ہیں. اب آگے جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. یعنی کہ یہ عمران خان جو انسان نا, کل آگے آرام سے جناب 27 مارچ کو جو میں نے دیا تھا وہ تو سائفر تھا ہی نہیں, اب اس نے کہہ دیا. لیکن آپ دیکھ لیں یوتھیوں کو, وہ کہیں گے کہ وہ دیکھو بتا دیا نا, اس کے اندر تو سائفر تھا ہی نہیں. یہ ابھی سارے جو انسان نا یہ دھمالے یہی ڈال رہے ہیں, کل سے لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ شاہ دولے کی چوئی بن چکے ہوئے ہیں. ان کا تو کوئی دین نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو امام ہے جو عمران خان ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی, وہ جو تربیت دیتا ہے. اور یہ لوگ جو انسان نا آنے والے وقت میں یہ برباد ہی ہوتے رہیں گے, کیونکہ ان لوگوں کی تربیت ایسی کی گئی ہے. اور وہ جو انسان نا جالساز شخص, اس کو پتا ہے کہ میں نے جو انسان نا جب تک جینا ہے وہ یہ ڈرامے کرنے, اس کی عیاشی جاری ہے. وہ بنی گالا میں ہو, وہ لاہور میں ہو, وہ کسی جگہ پہ چلا جائے, پانچوں اس کی گھی میں ہے, سر کڑھائی کے اندر ہے, موت پہ اس کو اعتبار ہے نہیں, وہ کسی اور جگہ پہ. اور یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے, وہ ایک خاص سوچ کے اندر موجود ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ 70-75 سال کا بزرگ آدمی ہے, لیکن اس کے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے اندر بزرگی کہیں پہ نظر آتی ہو؟ وہ ایک نمبر کا عیاش اور لچا ٹائپ کا آدمی ہے. اسی طرح کے اس کے فالوور ہیں, وہ بھی اس کے ارد گرد رہتے ہیں. بہرحال جو یہ اس وقت میں کر رہا ہے, جو عدالتی نظام ہے, جو سیاستدان ہوتا ہے نا, جیسے میاں نواز شریف ہے, انہوں نے بڑی زبردست 2018 میں بات کہی تھی کہ عمران خان تم سے ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں, تم کسی بس مطلب ایک ہی لفظ کہا تھا, یہ کافی ہے. آج اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, وہ بیچاری جو انسی نا, بیچاری تو نہیں, سارا کام ہی انہوں نے خراب کیا. وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم کس راستے پہ چلیں, ہم اپنا معاملہ کس طرح سے سنبھالیں. لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو بی ٹیم ہے وہ لگی پڑی ہے گرین پاکستان کرنے کے لیے. جس رقبے پہ ایک دفعہ وہ ہاتھ رکھ دیں گے, پھر اس کے بعد وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ پھر ہم سے کوئی لے نہیں سکتا. تو یہ جو ہمارے ہیں ابھی یہ جو یوتھیاں ہیں نا, یوتھیاں نہیں پٹواری جو ہیں, یہ بہت سارے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ گرین کر کے دے دیں گے. بھائی جان ہم بھی تو اسی بات کو روتے ہیں, جتنے لوگ ہیں, کہ آئین کے اندر جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ کام کرے. پولیس کا کام کرے, آرمی کا کام کرے, جج اپنا کام کرے, سیاستدان اپنا کام کرے, حکومت اپنا کام کرے, اپوزیشن اپنا کام کرے, بیوروکریسی اپنا کام کرے. اگر فوج نے پاکستان کو گرین کرنا ہے تو پھر مالیوں کی تو چھٹی کرا دے نا, پھر تو چھوڑ دیں کہ یہ مالی گئے, پلانرز گئے, یار کام نہیں ہے ان کا. ہاں میکسیمم یہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر فوج کرتی ہے, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کسی فورس کی, وہ ٹریفک ٹھیک کروانے میں ہو, وہ سیلاب میں ہو, کوئی مسائل ہو جائے, وہ فوج ہی کرتی ہے. وہ تنخواہ بھی اسی چیز کے لیتے ہیں, انہوں نے حلف بھی اس چیز کا اٹھایا ہوا ہوتا ہے. وہ وہاں پہ جو انسان نا کاروبار نہیں شروع کر دیتے, گرین پاکستان کریں گے, اپنا کام کر لیں, یہ کافی ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک واردات کے بعد دوسری واردات, یعنی کہ ابھی پاکستان ڈوب گیا, اس کو نکالنے کے لیے پی ایم ایل این نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی, لیکن نہ اس کے اندر سے بھی ایک نیا جو انسان وہ گرین پاکستان جو انسان کھڑا کر رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے جی, انشاءاللہ یہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ اس دفعہ جو انسان مقابلہ بڑا سخت ہے. جی بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.